جو مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ قانونی اعتبار سے تو چلیں، ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف کی پوزیشن کمزور رہی ہو، لیکن کیا اخلاقی طور پہ یہ سیٹس باقی پولیٹیکل پارٹیز کو لینی چاہیے؟ پیپلز پارٹی کا کیا ٹیک ہے اس پہ؟ شکریہ. گزارش ہے کہ قانونی معاملات میں قانون ہی پریویل کرتا ہے اور قانونی فیصلے ہی پریویل کرتے ہیں. جو آپ نے اخلاق کی بات کی، جو پولیٹیکل پارٹی الیکشن کنٹیسٹ کرتے وقت ویجیلنٹ نہ ہو اور اپنے معاملات کے پروس کونز نہ سمجھے تو پھر وہ اخلاقی بنیاد پہ ریلیف کیسے مانگ سکتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں نا کہ اگنورنس آف لا از نو ایکسکیوز. تو ان کو تو یہ سمجھ ہونی چاہیے تھی، اور آپ اپنا کیس اب مورلٹی پہ بلڈ اپ کر رہے ہیں. مورلٹی کی اپنی جگہ حیثیت، لیکن قانونی چیزیں ہمیشہ پریویل کرتی ہیں، اور ججمنٹ جو سپریم کورٹ کی ہے وہی پریویل کرے گی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ون کین ڈس ایگری، لیکن آپ کو وہ ڈس ایگریمنٹ تو اب ہو سکتا ہے، لیکن اس کو آپ انکار نہیں کر سکتے ایکسیپٹ کرنے سے. ایوری بڈی ہیز ٹو ایکسیپٹ جو ورڈکٹ سپریم کورٹ کی آئی ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ان کو یہ ورڈکٹ ایکسیپٹ کر لینی چاہیے. ٹھیک ہے سر، مخصوص نشستوں میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الٹیمیٹلی قانونی معاملات میں قانونی نقطہ نظر ہی دیکھا جائے گا، لیکن سوال بنیادی طور پر یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز مطلب پاکستان پیپلز پارٹی ہے یا مسلم لیگ نواز ہے، جمعیت علماء اسلام ہے، MQMI یا دیگر پولیٹیکل پارٹیز جو اس وقت پارلیمان میں موجود ہیں، ان کو اپنے حصے کا شیئر آلریڈی مخصوص نشستوں کا مل چکا ہے. اب یہ نشستیں کیا ان پولیٹیکل پارٹیز کو اخلاقی طور پر لینی چاہیے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی ماضی میں جو ہے وہ بڑے معاملات کے اوپر ایک پرنسپل پوزیشن لیتی رہی ہے، تو اس سرٹن معاملے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بنتا ہے دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو یہ مخصوص نشستیں لینا؟ میرا خیال ہے ایک اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہیے، اور پہلے قانون کو پڑھنا چاہیے. اور آرٹیکل 51 میں ہے کہ جس پرپورشنٹ سے وہ نیشنل اسمبلی کی جنرل سیٹس جیتیں گے اسی بنیاد پہ ریزرو سیٹس ملیں گی. اب ریزرو سیٹس یہ کوئی ایلوکیٹ ہو گئی ہیں کسی اور دیگر جماعت کو؟ اگر نیشنل اسمبلی کی 60 سیٹس ہیں اور وہ جو جماعتیں جو سیٹ سیکیور کی ہیں جنرل الیکشن میں، انہی میں تقسیم ہوگی نا. پولیٹیکل پارٹیز کو سیٹس جاتی ہیں، انڈیپینڈنٹس کو تو سیٹس نہیں جاتی. قانون کو ذرا دیکھ لیے جانا چاہیے کہ آرٹیکل 51 کی لینگویج کیا ہے. سیٹس جاتی ہے پولیٹیکل پارٹیز کو، اور پی ٹی آئی نے الیکشن بطور پولیٹیکل پارٹی لڑائی نہیں ہے، اور بطور پولیٹیکل پارٹی ان کی نیشنل اسمبلی میں ایگزسٹنس ہی نہیں ہے. تو وہ کیسے کلیم کر سکتے ہیں؟ سیٹیں تقسیم ہونی ہیں، 60 سیٹیں ان پولیٹیکل پارٹیز کو جنہوں نے جنرل الیکشن پہ سیٹ سیکیور کی ہوں، اور اسی پروپورشنیٹ طریقے سے ان پہ وہ تقسیم ہوگی اور ڈیوائیڈ ہوگی ان پہ. بالکل ٹھیک. اچھا سر، یہ بتائیے گا، ابھی اس فیصلے کے بعد فوری طور پہ اسلام آباد میں 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو ہونا شروع ہو گئی ہے، اور اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ جو ڈسکس ہو رہا ہے وہ یہ کہ پیپلز پارٹی کی جو خواہش تھی کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی، اس سے متعلق 27ویں آئینی ترمیم میں کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے. آپ چونکہ اس پیپلز پارٹی کی کور ٹیم کا حصہ ہیں جو فیصلہ سازی کے حوالے سے سب سے اہم ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر 27ویں آئینی ترمیم ہوتی ہے تو اس میں کانسٹیٹیوشنل بینچ کا سٹیٹس چینج کر کے جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ایکچولی پیپلز پارٹی چاہتی تھی وہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کرنے کا طریقہ کانسٹیٹیوشن میں دیا گیا ہے جی، اور کہیں پابندی بھی نہیں ہے کہ امینڈمنٹس نہیں ہو سکتی ہیں. جب حالات کے تقاضا ہو کہ کوئی امینڈمنٹ کانسٹیٹیوشن میں ہونی چاہیے، کوئی ایسی سچویشن رائز کرتی ہے، تو بالکل یہ اختیار پارلیمان کے پاس ہے. لیکن پیپلز پارٹی کا موقف بالکل، ہم نے جو محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جو چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا، اس کا ایک نقطہ یہ بھی تھا امپورٹنٹ، جو چارٹر آف ڈیموکریسی کا ہم کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنائیں گے. پیپلز پارٹی کا تو موقف اس پہ بھی ہے، لیکن یہ اب ڈسکشن میں سمجھتا ہوں ابھی تک اس لیول پہ، حکومتی لیول پہ کوئی بات ہوئی نہیں جو مجھے نظر آئے. یہ بہت ساری اسپیکولیٹ کیا جا رہا ہے، کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں. لیکن اگر کوئی امینڈمنٹ آتی ہے، ٹریجری بینچز فیصلہ کرتے ہیں، تو یہ ان کا اختیار ہے امینڈمنٹ کرنے کا. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف جو
کانسٹیٹیوشنل کورٹ پہ ہے، وہ اس کی بنیاد چارٹر آف ڈیموکریسی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے۔ یعنی اگر یہ چیز ڈسکس ہوتی ہے اور کانسٹیٹیوشنل بینچ کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جو تبدیل کرنے کی بات ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی حکومت کے ساتھ دے گی اس کے اندر، کیونکہ پیپلز پارٹی تو خود بنیادی طور پر یہ چاہتی تھی۔ دیکھیں جی، حکومت میں دو جماعتیں ہیں دیگر جماعتوں کے ساتھ، پی ایم ایل این ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی ہے، وہ سگنیٹری ہیں چارٹر آف ڈیموکریسی کے۔ اوبویسلی جب اس قسم کی بات ہوگی تو وہ معاہدہ جو محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کیا ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اور اس میں جو ججز کی عمر کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، ابھی تو ٹھیک ہے اسپیکولیشنز ہیں یہ ساری، لیکن بائی دی وے پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ اگر واقعتاً کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جو ججز ہیں ان کی ریٹائرمنٹ ایج کو 70 ایئرس تک لے جایا جائے، یہ مطلب ایک مناسب فیصلہ ہوگا اگر یہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں فردر سٹیج پہ؟ میرا خیال دس از این ہائپوتھیٹیکل کویسچن۔ ابھی نہ تو 27th امینڈمنٹ کے بارے میں کوئی ڈسکشن شروع ہوئی ہے، نہ ابھی کوئی پروپوز ہوا ہے، نہ گورنمنٹ نے کچھ یہ کنسیڈ کیا ہے کسی لیول پہ بھی کہ ہم 27th امینڈمنٹ لا رہے ہیں اور اس میں ایج ججز کی یہ ہوگی۔ یہ ساری اسپیکولیشنز ہیں، ہائپوتھیٹیکل کویسچن ہے۔ جب گورنمنٹ لائے گی پھر وہ آبویسلی انڈیویجولی تو گورنمنٹ یا یونیلیٹرلی تو گورنمنٹ نہیں کر سکے گی، وہ اپنے اتحادیوں سے بات کرے گی۔ جب یہ بات ہوگی تو پھر میری جماعت، میری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جو ہے پالیسی ساز ادارہ، وہ ڈیسائیڈ کریں گے، میری قیادت ڈیسائیڈ کرے گی۔ دس از اے پری میچور کویسچن۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ میں کچھ شمولیت اختیار کرنے جا رہی ہے؟ میرا خیال ہے اس پہ بڑی واضح سٹیٹمنٹس آ چکی ہیں، سیکٹری انفارمیشن کی بھی آ چکی، ایون چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی بارہ کہا کہ نہیں، ہم ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ اور وہ انہوں نے ایک انٹرویو میں بھی جو ایک ٹیلی ویژن پہ دیا، پھر میٹ دی پریس پہ ان پہ کویسچن ہوا جی، جو اسلام آباد نیشنل پریس کلب میں وہ تشریف لے کے گئے تھے، میں ساتھ تھا، وہاں تو کیٹیگریکلی انہوں نے کہا کہ اس قسم کی کوئی اپروچ ابھی نہیں ہماری، نہ ہی کوئی ڈسکشن اس قسم کی جاری ہے۔ تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں ابھی قبل از وقت بات کی جا رہی ہے۔